بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے عقائد امامیہ۔ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ عظمیٰ جعفر سبحانی اور اس کا ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام مولانا سید قلبی حسین رضوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر 20، صفحہ نمبر 321، حدیث، اجتہاد اور فقہ۔ اس دعوے کی واضح گواہ شیعوں کی فقہی کتابیں ہیں، اور ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ اس باب میں شیعہ و سنی حدیث کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ثقہ اور معتبر راوی کی تشخیص میں ہے۔ 137ویں اصل، جو احادیث و روایات صحیح سند کے ساتھ ہمیشہ امام معصومین علیہ السلام سے نقل ہوتی ہیں، حجت شرعی رکھتی ہیں۔ ان کے مضمون پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام رائج اصطلاحی معنی میں مجتہد و مفتی نہ تھے۔ وہ جو کچھ نقل کرتے تھے ایسے حقائق ہیں جن تک وہ درج ذیل مختلف طریقوں سے رسائی حاصل کرتے تھے۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معصوم ائمہ علیہ السلام احادیث کو بلا واسطہ یا اپنے آباء و اجداد طاہرین کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے لوگوں سے بیان کرتے۔ اس قسم کی روایات جنہیں ہر امام نے اپنے سے پہلے امام کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہو، شیعہ امامیہ احادیث کی کتابوں میں فراوان پائی جاتی ہیں۔ اگر اس قسم کی تمام احادیث جو سند کے لحاظ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوتی ہیں جمع کی جائیں تو ایک عظیم مجموعہ تیار ہوگا، اور یہ اسلامی محدثین اور فقہا کے لیے ایک عظیم ذخیرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قسم کی محکم سند کے ساتھ احادیث حدیث کی دنیا میں بے نظیر ہیں۔ ہم یہاں پر اس قسم کی احادیث کا ایک نمونہ کہا جاتا ہے کہ اس ایک نسخہ حدیث سلسلۃ الذہب کے عنوان سے تبرک اور تیمن کے طور پر ادب دوست اور ثقافت پرور سامانی بادشاہوں کے خزانے میں محفوظ تھا، پیش کرتے ہیں۔ شیخ صدوق اپنی کتاب توحید میں 2 افراد کے واسطے سے ابو سلط ہروی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ امام علیہ السلام نیشاپور سے گزر رہے تھے۔ اس دوران نیشاپور کے محدثین کی ایک جماعت جیسے محمد بن رافع، احمد بن حرب، یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن راہویہ اور علم دوست افراد کی ایک بڑی جماعت نے امام علیہ السلام کے مرکب کی لگام کو پکڑ کر عرض کیا، ہم آپ علیہ السلام کو آپ کے اجداد پاک کی قسم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایسی حدیث بیان فرمائیں جسے آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہو۔ امام علیہ السلام نے محمل سے سر مبارک کو باہر نکالتے ہوئے یوں فرمایا، حدثنی ابی العبد صالح موسیٰ بن جعفر علیہ السلام قال حدثنی ابی الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام قال حدثنی ابو جعفر محمد ابن علی باقر الانبیاء علیہ السلام قال حدثنی ابی علی ابن الحسین علیہ السلام سید عابدین قال حدثنی ابی سید شباب اہل الجنہ الحسین علیہ السلام قال حدثنی ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سمعت جبرائیل یقول سمعت اللہ جل جلالہ یقول لا الہ الا اللہ حسنا فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ اس کے بعد جب چلنے لگے تو بلند آواز میں فرمایا، بشروطها وان من شروطها۔ توحید شیخ صدوق باب اول حدیث نمبر 21، 22، 23۔ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب سے
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری بعثت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش بدوش تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کافی تعداد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ کتابی صورت میں جمع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حقیقت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو احادیث املا فرماتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کتاب کی خصوصیت جو آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان میں باقی رہی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کتاب کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے املا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے، اور لوگ جس چیز کے محتاج ہیں وہ سب اس کتاب میں بیان ہوا ہے۔ بہار الانوار 62/18۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کتاب مسلسل خاندان علی علیہ السلام میں دست بدست رہی، اور امام باقر علیہ السلام اکثر اس سے حدیث نقل فرمایا کرتے تھے اور اپنے خاص دوستوں کو یہ کتاب دکھاتے بھی تھے۔ اس وقت اس کتاب کے بعض احادیث شیعوں کی حدیثی مجموعوں میں، خاص کر وسائل شیعہ کے مختلف ابواب میں درج ہیں۔ الہی الہامات ائمہ علیہ السلام کا علم ایک دوسرے منبع کا بھی حامل رہا ہے جسے الہام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الہام صرف پیغمبر علیہ السلام ہی سے مخصوص نہیں، تاریخ میں بعض دوسری عظیم عالمی شخصیتیں ہیں جو اس سے مستفید ہوئی ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے افراد کا پتہ دیتی ہے کہ پیغمبر نہ ہونے کے باوجود بھی ان پر غیب اور اسرار الہام ہوتے تھے، اور قرآن مجید نے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصاحب اور دوست حضرت خضر علیہ السلام، جنہوں نے چند صبح ان کی تربیت کی، قرآن اس سلسلے میں فرماتا ہے، جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اپنے علم خاص میں سے ایک علم کی تعلیم دی۔ سورہ کہف آیت نمبر 65۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک گماشتہ یعنی آصف بن برقیہ کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 40، اور ایک شخص جس کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا، اس نے کہا، اس لیے کسی کا نبی نہ ہونا اور اس میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ بعض بلند مرتبہ انسان الہام الہی کے مالک بن جائیں۔ اسلامی احادیث میں فریقین نے نقل کیا ہے کہ اس قسم کے افراد کو محدث کہا جاتا ہے، یعنی ایسے افراد کہ پیغمبر نہ ہونے کے باوجود فرشتے ان سے باتیں کریں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ افراد ایسے تھے کہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے تھے اگرچہ وہ پیغمبر نہ تھے۔ بخاری 6/140۔ اس بنا پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو معارف الہی احکام و دین بیان کرنے میں امت کے مراجع ہیں، وہ بھی بعض سوالات کے جواب علم غیب سے دیتے تھے جن کے جواب احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب علی حضرت علیہ السلام میں موجود نہ رہے ہوں۔ 138ویں اصل احادیث رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی طرح خاص اعتبار و اہمیت کی حامل ہیں۔ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب خدا کی طرح مسلمانوں کے عقیدتی اور فقہی اسناد کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے حکومت وقت کے دباؤ میں آ کر احادیث لکھنے سے اجتناب کیا، لیکن خوش قسمتی سے اہل بیت علیہ السلام کے محبوں نے ایک لمحہ بھی غفلت نہ کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حدیثیں لکھنے میں لگ گئے۔ گزشتہ اصل میں ہم نے ذکر کیا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے مربوط احادیث کا ایک حصہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ پوری تاریخ میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے شاگردوں نے احادیث کے بڑے بڑے مجموعے لکھے ہیں۔ علم رجال کی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے، خصوصاً 4 اور 5ویں صدی ہجری میں خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کے شاگردوں کے ہاتھ کی تالیف کی گئی کتابوں سے استفادہ کر کے حدیثوں کی چند جامع اور مفصل کتابیں تنوین کی گئی ہیں۔ اس وقت بھی یہ کتابیں شیعہ عقائد کے احکام کے محور
میں شمار ہوتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان کتابوں کے اور ان کے مؤلفین کا ذکر کرتے چلے۔ نمبر 1، کافی منصف محمد بن یعقوب کلینی، متوفی 329 ہجری، جلد 8۔ نمبر 2، من لا یحضر الفقیہ، مصنف محمد بن علی بن بابویہ، معروف بشیخ صدوق، 306 سے 381 ہجری تک، جلد 4۔ نمبر 3، تہذیب، مصنف محمد بن حسن توسی، معروف بشیخ توسی، 383 420 ہجری، 10 جلد۔ نمبر 4، استبصار، مصنف شیخ توسی، 4 جلد۔ یہ کتابیں احادیث کے مجموع کا دوسرا دور تھا جسے شیعوں نے اپنی جدوجہد سے بھرپور تاریخ میں 4 اور 5 صدی ہجری تک تنظیم کیا ہے۔ جیسا کہ اشارہ ہوا ہے کہ ائمہ طاہر علیہ السلام کے عصر میں یعنی 2 اور 3 صدی ہجری تک حدیثوں کا ایک مجموعہ اصول چہار صدگانہ کے ضمیر کے ساتھ اولین مجموعے کے طور پر تالیف ہو چکا تھا، اور اس کے مندرجات دوسرے مجموعے بھی منتقل ہوئے ہیں۔ چونکہ علم حدیث ہمیشہ شیعوں کے لیے اہمیت اور توجہ کا حامل رہا ہے، اسی لیے 11ویں اور 12ویں صدی ہجری میں بھی احادیث کے اور مجموعے تالیف ہوئے۔ ان میں بحار الانوار، تالیف محمد باقر مجلسی، وسائل شیعہ محمد حسن حر عالمی، اور وافی محمد حسن فیض کاشانی مشہور اور قابل ذکر ہے۔ واضح ہے کہ شیعہ ہر حدیث پر عمل نہیں کرتے اور عقائد کے دائرے میں خبر واحد یا قرآن و سنت کے مخالف روایتوں کے قطعی حجت نہیں ہیں۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں کسی حدیث کا وجود اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ مؤلف کا عقیدہ بھی وہی ہوگا، بلکہ شیعہ علماء کی نظر میں احادیث مختلف انواع میں تقسیم ہوئی ہیں، جیسے صحیح، حسن، موثق اور ضعیف، اور احکام و اعتبار کے لحاظ سے ہر ایک قسم کی اپنی خصوصیت ہے۔ اس کی تفصیلات علم داریہ کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اجتہاد، 139ویں اصل۔ گزشتہ حصے میں فقہ شیعہ کی اسناد یعنی کہ دلائل چہارگانہ، کتاب، سنت، عقل اور اجماع کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا۔ علم اصول میں بیان شدہ خصوصی شرائط کے ساتھ ان دلائل سے احکام شرعی کے استنباط کو اجتہاد کہتے ہیں۔ چونکہ شریعت اسلام آخری آسمانی شریعت ہے اور اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آنے والی، اسی لیے اس شریعت کو چاہیے کہ انسان کے اجتماعی اور انفرادی زندگی کا قلمرو میں تمام ضرورتوں کی جواب گو۔ عصر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان اسلام کی اسی کمال و جامعیت کے نتیجے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے عملی رہنما سمجھ کر زندگی کے تمام شعبوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امر و نہی کے منتظر رہتے تھے۔ دوسری طرف سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والے حوادث اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے تک محدود نہ تھے، بلکہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نئے نئے حوادث کا رونما ہوتے رہے۔ طبعی طور پر ان میں سے ہر ایک حادثہ اپنے لیے جداگانہ حکم شرعی کا متقاضی ہے۔ ان دو مطالب کے پیش نظر پوری تاریخ کے دوران فقہا پر اجتہاد کا دروازہ کھلا رہنا ایک ضروری امر بن جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام بحیثیت ایک جامع و کامل دین الہی روز مرہ جدید رونما ہونے والے حوادث کے بارے میں خاموش رہے اور بشریت کو تاریخ کے تند و تیز اور نئے نئے چکروں کے حیران و پریشان اور بلا تکلیف رہنے دے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ علم اصول کے علماء نے اجتہاد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: مطلق اجتہاد اور ایک خاص مذہب میں اجتہاد۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ابو
حنیفہ کے فقہی مسلک کے دائرے میں اجتہاد کرے، یعنی کوشش کرے کہ کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا نظریہ معلوم کرے، تو اس عمل کو مذہب میں اجتہاد کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مجتہد کسی فرد دے معین کے مسلک کا مقید نہ ہو اور اپنی تلاش کو اس بنا پر جاری رکھے کہ دلائل شرعی سے حکم خدا کو حاصل کرے، خواہ یہ حکم کسی مسلک کے موافق ہو یا مخالف، تو اس عمل کو اجتہاد مطلق کہتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 665 ہجری سے علماء اہل سنت پر اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہوا اور ایک خاص فقہی دائرے کے اندر ان کا اجتہاد محصور ہو کر رہ گیا۔ یقیناً یہ عمل احکام الہی کے حقیقت پسندانہ اور آزادانہ استبداد کی راہ میں ایک قسم کی رکاوٹ ہے۔ شیعہ فقہ کتاب و سنت اور عقل و اجتماع کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہیں اور حقائق و معارف دینی کے ادراک کے سلسلے میں ان کی کوششوں میں شرعی دلیلوں کی پیروی کے علاوہ کوئی اور پابندی نہیں۔ اسی لیے اس مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے اس زندہ و مستقل اجتہاد کی شعاؤں میں ایک جامع زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق اور نو بہ نو فقہ کو وجود میں لا کر ایک عظیم علمی سرمایہ فراہم کیا۔ جس چیز نے اس زندہ و جاوید شیعہ فقہ کی مدد کی وہ یہ ہے کہ اس مذہب نے ابتدائی طور پر میت کی تقلید کو ممنوع قرار دے کر زندہ مجتہد کی تقلید کا حکم دیا کہ معاشرے اور زمانے کی نبض اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شیعہ فقہ بہت سے مسائل میں دیگر مذاہب کے فقہا کی رائے سے موافق ہے۔ شیخ طوسی کی کتاب الخلاف اس امر کی واضح گواہ ہے، کیونکہ فروعات میں بہت کم ایسا پایا جاتا ہے کہ شیعہ فقہی نظریہ فقہائے چارگانہ یا ان سے پہلے فقہا میں سے کسی ایک کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اس کے باوجود یہ مذہب شیعہ بعض فروعات و مسائل کے بارے میں خاص نظریہ رکھتا ہے۔ ان میں سے کچھ کی طرف ہم آنے والے چند اصول میں اشارہ کریں گے، کیونکہ بعض اوقات تصور کیا جاتا ہے کہ یہ خاص فروعات کوئی شرعی دلیل نہیں رکھتے یا کتاب و سنت کے خلاف ہیں، جبکہ قضیہ اس کے برعکس ہے۔ 140ویں اصل، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کی ایک جماعت کے ذریعہ آئندہ نسلوں کے لیے ضبط و نقل ہوئی ہے۔ آپ کی بات آپ کے کردار کی طرح حجت الہی ہے اور اس کی پیروی ضروری ہے۔ اسی لیے اگر ایک صحابی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کرے اور روایات اور حجیت کی شرائط کی حامل ہو تو سب اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی قرآنی لغت کا معنی کرے یا عصر رسالت سے مربوط واقعات وغیرہ کو نقل کرے تو اس کی بات بیان شدہ شرائط کے تحت قابل قبول ہے۔ لیکن اگر صحابی کسی آیت یا سنت کو اپنی رائے کے مطابق استنباط کرے یا کسی بات کو نقل کرے اور واضح نہ ہو کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کر رہا ہے یا اپنی رائے اور اجتہاد کو بیان کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی بات کو حجت تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مجتہد کی رائے دیگر مجتہدین کے لیے حجت نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے صحابی کے قول پر عمل کرتے وقت اس کی اپنی رائے و اجتہاد اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور شیعہ امامیہ فقط اس صورت میں قول صحابی پر عمل کرتے ہیں کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کرتا۔ 141ویں اصل، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جن مسائل میں اعتقاد لازم ہے ان پر یقین حاصل کرے۔ ایسے مسائل میں خود یقین حاصل کیے بغیر دوسروں کی تقلید اور پیروی کرنا جائز نہیں، چونکہ اعتقادی مسائل کے اصول اور کلیات محدود ہیں اور عقل کے لحاظ سے ہر ایک کے لیے واضح دلیل موجود ہے۔ اسی لیے اصول عقائد میں یقین حاصل کرنا آسان ہوگا، جبکہ فروعات اور فقہی احکام کا دائرہ وسیع ہے اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے بہت سے مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اکثر افراد ان مقدمات کے ذریعے علم حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اس لیے مذکور افراد کو چاہیے کہ حکم فطرت اور عقلاء کی سیرت کے شرعی احکام میں فقہا مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور اس طریقے سے اپنے دینی فرائض پر عمل کریں۔ اصولی طور پر انسان ایک علمی
فاعل ہے اور اپنے کام کو علم کی بنیاد پر استوار کرتا ہے۔ اگر خود علم حاصل کر سکا تو کیا بہتر ہو، ورنہ دوسروں کے علم سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ مجتہد جامع الشرائط کی تقلید ماہر سے رجوع کرنے کے مانند ہے، اور اس کا ان بے بنیاد تقلیدوں سے کوئی ربط نہیں جو قوی تعصبات کی بنا پر ہوتی ہیں۔ چند اخلاقی فقہی احکام۔ دین اسلام عقیدہ و شریعت یعنی کہ ہستی کی شناخت اور احتیاجات کا مرکب ہے۔ اسے اصول و فروع دین سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گزشتہ بحث میں اصول کے ایک سلسلے کے تحت ہم دلائل کے ساتھ شیعہ عقیدے سے آگاہ ہوئے۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مربوط احادیث کے اعتبار کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ اب لازم ہے کہ خلاصے کے طور پر شیعہ کے فقہی طریقہ کار کے بارے میں بھی اشارہ کرتے چلیں اور اس جماعت کے بعض فقہی مسائل کی طرف جن کے بارے میں یہ گروہ ایک خاص نظریے کا قائل ہے اشارہ کرے۔ 142ویں اصل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وضو مقدمات نماز میں سے ایک ہے اور سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ ایمان والو، جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور ٹخنے تک پیروں کا مسح کرو۔ پہلے جملے میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق میں لفظ ایدی استعمال ہوا ہے جو ید کی جمع ہے۔ چونکہ اولاً کلمہ ید عربی زبان میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، گاہی صرف انگلیوں کو ید کہا گیا ہے، گاہی انگلیوں سے کلائی تک، گاہی انگلیوں سے کوہنی تک اور گاہی انگلیوں سے کندھے تک ید یعنی ہاتھ اطلاق ہوتا ہے۔ ثانیاً ہاتھ دھونے کی واجب مقدار کوہنیوں سے انگلیوں کے آخر تک ہے، لہٰذا قرآن مجید نے کلمہ الی المرافق کا استعمال کیا ہے تاکہ واجب مقدار بیان ہو جائے، لہٰذا الی المرافق میں کلمہ الی دھونے کی مقدار کو بیان کرتا ہے، نہ دھونے کی کیفیت مثلاً اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف دھویا جائے، بلکہ دھونے کی کیفیت عرف عام اور لوگوں کی عادت سے مربوط ہے کہ عموماً ہاتھ دھوتے وقت اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر طبیب حکم دے کہ بیمار کے پاؤں کو گھٹنوں تک دھویا جائے تو اس کے پاؤں کے اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہیں، نہ کہ برعکس۔ اس بنا پر شیعہ امامیہ معتقد ہیں کہ وضو کرتے وقت منہ اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چاہیے اور اس کے برعکس کو صحیح نہیں جانتے۔ دوسرا مسئلہ پاؤں کا مسح ہے۔ فقہ شیعہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا مسح کرنا چاہیے نہ کہ دھویا جائے، اور ان کی دلیل بھی مختصر طور پر یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ظاہر اس امر کو بیان کرتا ہے کہ نماز گزار انسان وضو کے وقت دو فریضے رکھتا ہے، ایک دھونا منہ اور ہاتھ کا اور دوسرا مسح یعنی سر اور پاؤں کا۔ یہ مطلب مندرجہ ذیل دو جملوں کے تقارن اور مقابلے سے واضح ہو جائے گا۔ نمبر 1 فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ نمبر 2 ومسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اگر ہم یہ دو جملے ایک عرب زبان کے سامنے رکھیں جو کسی خاص فقہی مزاج سے آگاہ نہ ہوتا تو کسی تذبذب کے بغیر کہے گا کہ اس آیت کے مطابق ہمارا فرض منہ اور ہاتھ کو دھونا اور سر اور پاؤں کو مسح کرنا ہے۔ ادبی قواعد کے مطابق لفظ ارجلکم کلمہ رؤوسکم پر عطف ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ وہی پاؤں پر مسح کرنا ہے، اور اس سے پہلے جملہ وایدیکم پر عطف نہیں کیا جا سکتا جس کا نتیجہ پاؤں کو دھونا نکلے گا۔ اگر ایسا کرے تو معطوف ارجلکم اور معطوف علیہ وایدیکم کے درمیان جملہ معترضہ فامسحوا برؤوسکم قرار پائے گا، جو عربی زبان کے قواعد کے مطابق صحیح نہیں ہے اور مقصود بیان کرنے کا
شبہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت کے اس حصے یعنی کہ پاؤں پر مسح کرنا کو جرح یا نصب سے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں قراتوں کی صورت میں کلمہ ارجلکم کلمہ رؤسکم پر عطف ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اگر اس کے ظاہر پر عطف ہو جائے تو مجرور یعنی کہ ارجلکم، اور اگر اس کے محل پر عطف ہو جائے تو منصوب یعنی ارجلکم پڑھا جائے گا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے متواتر روایتیں اس امر کو بیان کرتی ہیں کہ وضو دو چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، غسلتان یعنی دو دھونا، و مسحتان یعنی دو مسح۔ حضرت امام باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں پر مسح کرتے تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ نہ صرف اہل بیت علیہ السلام وضو کے وقت پاؤں پر مسح کرتے تھے بلکہ صحابیوں اور تابعین کی ایک جماعت بھی اس نظریے پر قائم تھی، لیکن بعد میں بعض وجوہات کی بنا پر کچھ مسلمانوں نے سنت مسح کو دھونے میں تبدیل کر دیا۔ اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ 143ویں اصل شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حالت نماز میں زمین پر یا اس چیز پر جو زمین سے اگتی ہے، بشرط یہ کہ یہ چیز کھانے پینے یا پہننے کے استعمال میں نہ ہوتی ہو، سجدہ کرنا چاہیے، اور اختیار کی حالت میں ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ ایک حدیث میں جسے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اس کے مطلب کی صراحت اور وضاحت ہوتی ہے، وَجَعَلْتُ لِلْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، صحیح بخاری 1/19۔ کلمہ طہور جو تیمم کی دلالت کرتا ہے، اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ارض کا مقصد طبی زمین ہے جو پتھر، مٹی اور ان دو چیزوں کی مانند دوسری چیزوں سے تشکیل پاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، السجود لا یجوز الی الارض او اعلی ما انبتی الارض الا ما اوکل او لبس، وسائل جلد 3 باب اول۔ عصر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان مسجد کی زمین پر سجدہ کرتے تھے جو سنگ ریزوں سے مفروش تھی۔ جب شدت کی گرمی کی وجہ سے سنگ ریزے گرم ہوتے تھے اور ان پر سجدہ کرنا مشکل ہوتا تو انہیں ہاتھ میں اٹھاتے تھے تاکہ سرد ہو جائیں اور پھر ان پر سجدہ کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں، میں نماز ظہر کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ادا کر رہا تھا، مٹھی بھر سنگریزوں کو ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر پھیر لیتا کہ سرد ہو جائیں، پھر نماز کی حالت میں ان پر سجدہ کرتا۔ مسند احمد 3/327 حدیث جابر، سنن بہقی 1/439۔ ایک شخص جو اپنی پیشانی کو خاک آلودہ ہونے سے بچاتا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا، طرب وجہ کا، اپنے چہرے کو خاک آلودہ کر۔ کنز الاعمال 7/465۔ اس طرح اگر کبھی بعض افراد اپنے امامے کو ایک کونے پر سجدہ کرتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امامے کو پیشانی کے نیچے سے کھینچ لیتے تھے۔ سنن بہقی 6/105۔ یہ سب احادیث اس امر کی دلیل ہے کہ عصر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابتدا میں مسلمانوں کا فرض پتھر اور مٹی پر سجدہ کرنا تھا، اور وہ ہرگز فرش یا لباس یا امامے کے گوشے پر سجدہ نہیں، لیکن بعد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئی کہ حصیر یا چٹائی پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اور بہت سی روایتیں اس امر کی حکایت کرتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصیر یا چٹائی پر بھی سجدہ کرتے تھے۔ مسند احمد 6/179، 389، 331، 377۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔